سو کر تھکے نہیں ابھی تک تم کالو، جاؤ جا کر کوئی کام دھندا ڈھونڈو، اب تو گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں روز کام ڈھونڈنے جاتا ہوں مگر مجھے کوئی کام ملتا ہی نہیں۔ سب پکشی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، ایک تم ہو کہ تمہیں کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ اگر تم کام پر نہیں جاؤ گے تو میں بھی آج اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ یہاں بھوکے مرنے سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ پھر غصہ کر گئی، اچھا اب جانے بھی دو، اب میں جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ کے ہی گھر لوٹوں گا۔ پھر کالو کوا اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج بھی کام نہ ڈھونڈا تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے گی۔ اڑتے اڑتے کالو کوے کی نظر ایک سیبوں کے باغ پر پڑی۔ اب میں ان سیبوں کے باغ میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں مجھے کوئی کام مل جائے۔ ایسا سوچتے ہوئے کالو کوا سیبوں کے باغ میں جاتا ہے۔ وہاں ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چاچا جی، میں کالو کوا ہوں، پہاڑوں والے جنگل سے آیا ہوں، بتاؤ بتاؤ کتنے سیب لینے ہیں؟ نہیں نہیں، مجھے سیب نہیں لینے، میں تو آپ کے باغ میں کام کرنے آیا ہوں، کیا آپ کے پاس میرے لائق کوئی کام ہے؟ کام والے کی کبوتر کو بھی ضرورت تھی۔ وہ کالو کوے سے کہتا ہے، کیا تم باغ کے کام کر لیتے ہو؟ سب کام، باغ کے پھل توڑنا، پانی دینا، صفائی کرنا، سب کام کر سکتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل سے پکے ہوئے پھل توڑ کر ٹوکریوں میں ڈالا کرو، میرے باغ کی رکھوالی کیا کرو۔ چاچا جی، تنخواہ کتنی ملے گی؟ 500 روپے مہینے کی، کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے چاچا جی، میں کل سے کام پر آ جاؤں گا۔ اچھے سے کام کرنا، اگر تم نے کام ٹھیک کیا تو میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ میں کام اچھے سے کروں گا چاچا جی۔ چاچا جی، 2-4 سیب ہی دے دیں، آپ کی بھابھی کو سیب بہت پسند ہیں۔ میں اس کے لیے لے جاتا ہوں۔ لے جاؤ، وہ سامنے والے پیڑ سے توڑ لو۔ پھر کالو کوا چاچا کبوتر سے کچھ سیب لے کر اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر کالو کوا بہت خوش تھا۔ پوچھو تو میرے پاس آج تمہارے لیے کیا ہے؟ بوجھو تو میرے پاس آج تمہارے لیے کیا ہے؟ مجھے تو پکے ہوئے سیبوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں، بوجھ لیا، یہ لو سیب، خوب کھاؤ، اور مجھے کام بھی مل گیا ہے۔ کل سے میں چاچا کبوتر کے سیبوں کے باغ میں جایا کروں گا، اس کے باغ کی رکھوالی کرنے۔ کالو، یہ سیب تو بہت میٹھے ہیں، پھر تو میں روز میٹھے میٹھے سیب کھایا کروں گی۔ میں آتے سمے اپنی گوری جی کے لیے کچھ سیب چھپا کر لیتا آیا کروں گا۔ پھر دوسرے دن کالو اپنے کام پر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھانا باندھ کر لے جاتا ہے۔
وہ اپنے ساتھ دوپہر کا کھانا باندھ کر لے جاتا ہے۔ ایسے کہتے ہوئے کالو سیب کھانے لگ جاتا ہے۔ سیب اتنے میٹھے تھے کہ کالو کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ تو سیب کھائے ہی جا رہا تھا۔ وہ پیٹ بھر کر سیب کھاتا ہے اور پھر کام پر لگ جاتا ہے۔ لو یہ ٹوکری لو اور سارے پکے پکے سیب توڑ کر اس ٹوکری میں ڈالو۔ میں شام کو آؤں گا، تم سارے پکے پکے سیب توڑ کر اس ٹوکری کو بھر لو۔ جائیں جائیں آپ چاچا جی، آپ پریشان نہ ہو، میں سارا کام کر لوں گا۔ پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ طوطا گزرتا ہوا سیب کا درخت دیکھ کر وہاں پر آتا ہے۔ صاحب جی، یہ سیبوں کا باغ آپ کا ہے؟ اندھے ہو، اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو باغ میرا ہی ہے۔ سوری مالک جی، میں نے 100 روپے کے سیب لینے تھے، کیا مل سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کالو کوا طوطے سے کہتا ہے، ہاں کیوں نہیں، مل سکتے ہیں، لاؤ 100 روپے۔ پھر کالو کوا 100 روپے کے سیب طوطے کو دے دیتا ہے۔ اگر پھر سیبوں کی ضرورت ہو تو کل اسی سمے آ جانا۔ کوا جی، آپ کے باغ کے سیب بہت میٹھے ہیں، میری طوطی کو سیب بہت پسند ہے، میں کل ضرور آؤں گا۔ پھر طوطا سیب لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس باغ کا مالک کبوتر بھی آ جاتا ہے۔ کام ہو گیا کیا؟ ہاں چاچا جی، میں نے تو کام بہت پہلے ہی کر لیا تھا، اب تو میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اب میں جاؤں اپنے گھر۔ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاچا جی، آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں، میری روٹی کے خالی برتن ہیں۔ پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارے کالو کوا، تم آ گئے، میرے لیے آج سیب لائے ہو؟ ہاں لایا ہوں، آج تو چاچا کبوتر آتے وقت مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ان برتنوں میں کیا ہے، اور یہ لو تم میٹھے میٹھے سیب کھاؤ، اور آج کے یہ 100 روپے بھی لو۔ 100 روپے یہ کہاں سے آیا؟ وہ جب چاچا کبوتر کسی کام سے باغ سے گیا تھا تو میں نے طوطے کو 100 روپے کے سیب بیچ دیے تھے۔ کالو، یہ کام تو بہت ہی اچھا مل گیا ہے، کیا روز اسی طرح سے تم سیب اور پیسے لایا کرو گے؟ ابھی تو نیا کام ہے، آگے دیکھو، کسی دن میں تو چاچا کبوتر کو بھی بیچ دوں گا۔ پھر دوسرے دن کالو کی پتنی گوری کالو سے کہتی ہے، کالو جی، کیا میں بھی آج آپ کے ساتھ آؤں کام پر؟ ارے کیوں؟ تم بھی پاگل ہو، بھئی میں بھی تمہارے ساتھ کام کروایا کروں گی۔ جب میں تمہارے ساتھ کام کرواؤں گی تو کبوتر چاچا خوش ہو جائے گا کہ ایک تنخواہ میں 2 کام کرنے والے مل گئے۔
پھر گوری بھی کالو کے ساتھ کام پر چلی جاتی ہے۔ اتنے ڈھیر سارے پکے ہوئے سیب دیکھ کر گوری تو پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ ارے کالو، یہ کون ہے؟ ارے یہ تو میری پتنی ہے، یہ کام میں میری مدد کرانے آئی ہے۔ ارے چاچا جی، آپ فکر نہ کرنا، ہم اسی تنخواہ میں دونوں کام کریں گے۔ یہ سن کر چاچا کبوتر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں منڈی جا رہا ہوں، پھر آپ لوگ پکے ہوئے سیب توڑ توڑ کر ٹوکریوں میں ڈالو۔ ارے ٹھیک ہے، میں منڈی جا رہا ہوں، آپ لوگ پکے ہوئے سیب توڑ توڑ کر ٹوکریوں میں ڈالو۔ چاچا کبوتر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ پہلے تو میں سیب اپنے پیٹ میں ڈالوں گی، پھر اس کے بعد ٹوکریوں میں۔ ایسا کہتے ہوئے گوری اور کالو سیب کھانے لگتے ہیں۔ کالو، پہلی بار تم نے میری پسند کا کام ڈھونڈا ہے، اب یہ طوطا کب آئے گا تم سے سیب خریدنے؟ کل تو اسی سمے آیا تھا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ طوطا بھی آ جاتا ہے۔ آج طوطا اپنے ساتھ ایک بڑی ٹوکری لے کر آیا تھا۔ کل سیب بہت اچھے تھے، آج میں بڑی ٹوکری لے کر آیا ہوں اور آپ سے پورے ڈھیر سارے سیب لے کے جاؤں گا۔ آج میں آپ سے پورے 500 کے سیب خریدوں گا۔ طوطے بھیا، جتنے کے بھی سیب لینے ہیں لیں آپ۔ ارے یہ آج کوی کون ہے؟ کل تو کوے بھیا میں نے آپ سے سیب لیے تھے۔ ارے میں اس باغ کی مالکن ہوں، یہ باغ میری ماں کا ہے۔ جلدی سے لے جاؤ، ہمارے پاس آج سیب کم ہیں۔ پھر طوطا کوے اور کوی سے جلدی سے سیب لیتا ہے، اپنی ٹوکری بھرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دور اسے کبوتر روک لیتا ہے۔ رکو، چور کہیں کے، یہ سیب کہاں سے لیے ہیں؟ کبوتر جی، میں کوئی چور نہیں ہوں، یہ سیب تو میں کوے کے باغ سے لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے تو مالک کوے کو اس سیبوں کے پیسے دیے ہیں، پورے 500۔ کون مالک؟ چلو میرے ساتھ، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر طوطا کبوتر چاچا کے ساتھ اس باغ میں آتا ہے۔ یہ ہے اس باغ کے مالک، میں نے سیب ان سے خریدے ہیں۔ مالک کو دیکھ کر کوے اور کوی کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ ارے میں نے سنا تھا کہ کوے چور اور شیطان ہوتے ہیں، آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ کبوتر چاچا، مجھے معاف کر دیں، میں تو آج ہی آئی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کالو کو پکڑ لیں۔ ارے اب تم دونوں یہاں کام کرو گے اور میں تم لوگوں کی رکھوالی کروں گا۔ پھر چاچا کبوتر ان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ڈنڈا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوا اور کوی رو رہے ہوتے ہیں۔ گوری، نوکری تو بہت اچھی تھی، لیکن ہمیں کھانے کا ڈنگ نہیں آیا۔ ہاں کالو، کچھ زیادہ ہی لالچ کیا ہم نے اور اب ہم بھگتیں گے۔ دیکھا بچوں، یہ ہوتا ہے لالچ کا نتیجہ۔ اگر کوا اور کوی آرام سے
ایمانداری کے ساتھ سارا کام کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔